تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو الذی، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے انشأکم، تم کو پیدا کیا، اور اسی نے تمہارے کان بنائے، اور اسی نے تمہاری آنکھیں بنائیں، اور اسی نے تمہارے دل بنائے۔ انشأکم کے اندر آنکھ، کان اور دل سب کچھ آ جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنا لیا تو جسم کے اندر موجود ہر چیز بھی اللہ رب العالمین نے بنا لی، لیکن الگ سے کانوں کا ذکر کر دیا، والابصار، آنکھوں کا ذکر کر دیا، والافئدہ، اور دل کا ذکر کر دیا۔ اس سے جسم کے اندر ان اعضاء کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقی جسم کا ایک ایک عضو بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن آنکھ اور کان اور دل، ان کی اہمیت باقی اعضاء سے بہت زیادہ ہے، اور اس لیے بھی ان کو الگ سے ذکر کر دیا کہ یہ علم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ فلاسفہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ علم حاصل کرنے کے 5 حواس ہوتے ہیں، جس کے اندر سونگھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے اور چکھنا بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جب انسان السمع، کانوں سے سنتا ہے، والابصار، آنکھوں سے دیکھتا ہے، والافئدہ، اور پھر دل و دماغ کے اندر غور و فکر کر کے ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اپنے کانوں اور دل و دماغ اور آنکھوں کے ذریعے دنیا کی ترقیاں تو سیکھ رہا ہے، دنیا کے اندر ترقیاں تو کر رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے حقانیت تک نہیں پہنچتا، حق تک نہیں پہنچتا، اللہ کی توحید تک نہیں پہنچتا، تو حقیقت کے اندر وہ ان نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ حقیقت کے اندر دل، دماغ، آنکھوں اور کانوں کا بہترین شکر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان حقانیت کو پہچانے، حق کو پہچانے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، والافئدہ، دل کو بنایا، قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ کان، آنکھوں اور دل کا شکر ادا کرے تو کانوں کے ذریعے اس کو وہی سننا چاہیے کہ جس کے سننے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، اس کو گانے نہیں سننے چاہیے، اس کو فحش باتیں نہیں سننی چاہیے، اور آنکھوں سے وہی دیکھنا چاہیے کہ جس کے دیکھنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے۔ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے اور خراب چیزیں آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھے، اور دل کے اندر وہی خیالات لائے کہ جو جائز خیالات ہیں، تو یہ ان چیزوں کا شکر ہوگا۔ حقیقت کے اندر بہترین شکر وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس مقصد کے اندر انسان اس کو استعمال کرے، تو یہ اس چیز کا بہترین شکر ہوتا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو الذی، اللہ